All, welcome to the class. So, in this class, we have to discuss another highly important topic of CSS and PMS syllabus, and that is Al-Farabi. ठीक है, Al-Farabi साहब के हवाले से कई दफ़ा CSS एंड PMS में क्वेश्चन आता है, ठीक है, 20 मार्क्स का। कभी कभी अकेले में या मोस्ट ऑफ द टाइम इन कंपैरिजन विद इमाम गजाली, अल मावरदी, बाकी जितने भी हैं, ठीक है। तो कभी दो तीन को मिला के उनमें कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का भी पूछा जाता है, ठीक है। अभी यहाँ तक तो आपको नाम का पता चल गया। अभी मैंने आपको इसके हवाले से बताना है कि अल्फाराबी साहब कौन थे। इंट्रोडक्शन के हवाले से तो पेपर में आपसे जो डिमांड ऑफ द क्वेश्चन होता है उसमें से चीज़ें लिखनी होती है, बट द मेन थिंग यही है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ अल फाराबी टू इस्लामिक पॉलिटिकल थॉट, ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपको ये जो ऊपर मैंने करक चीज़ें लिखी है ना, उसका करक्स अभी ये मैंने बॉल पॉइंट से जो चीज़ें लिखी है बस मैं आपको यही समझाऊंगा, क्योंकि वो ऊपर जो पैराग्राफ है उनसे मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, तो आपको मैं यहाँ पे समझा दूंगा। उसके बाद अल फाराबी आइडियल हेड ऑफ स्टेट। आपको बताते चलूँ कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल साइंस में हम कुछ चंद डोमेन्स है या चंद जार्गन्स है, जैसा कि गवर्नमेंट, स्टेट, इमाम, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इस तरह के कंसेप्ट्स आपको पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में तो बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अल फाराबी का जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, आज पाकिस्तान में देख ले, आपको हेड ऑफ द गवर्नमेंट पीएम शहबाज शरीफ साहब मिलेंगे, जबकि हेड ऑफ द स्टेट वो आसिफ अली जरदारी साहब मिलेंगे, ठीक है। तो ये हेड ऑफ द स्टेट, अच्छा उस टाइम हेड ऑफ द स्टेट का कंसेप्ट कुछ और था, लेकिन आजकल मोंटेस्को सेपरेशन ऑफ पावर की वजह से कुछ ममालिक में सदर के पास बहुत इख्तियारात है, कुछ ममालिक में प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत मतलब मोनोपलाइजेशन ऑफ पावर है। ये आप देख सकते हैं ब्रिटिश में, वहाँ पे पीएम के पास ताकत है, जबकि यूएस में देख ले तो वहाँ पे सदर के पास बहुत ज़्यादा ताकत है। आप रशिया में देख ले, वहाँ पे भी सदारती निज़ाम कुछ यूँ है कि प्रेसिडेंट पुतिन के साथ बहुत ताकत है। फ्रांस में देख ले तो इमानुअल मैक्रन साहब के पास बहुत ताकत है, जबकि इंडिया में देख ले सो नरेंद्र मोदी साहब के पास बहुत ताकत है। अभी ये हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट कंसेप्ट तो मैंने पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बताया, बट अल-फाराबी साहब तो बहुत अरसा हो गया है ना कि उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। एक और बात, आपने पॉलिटिकल साइंस को फिलोसफर्स ने जो कहा है ना, आपने वही चीज़ें समझनी है। ये मैं आपको अपने टीचर का बताता चलूँ, उन्होंने हमें कहा था कि आपने फिलोसफर नहीं बनना, बल्कि फिलोसफर की कही हुई बातें, मतलब उनकी कही हुई बातें, और उन्होंने जो कुछ बताया है, कुछ एक्सप्लेन किया है, ये उनकी बातें हैं जो कि हमने समझाने हैं। आपने अपनी तरफ से न कुछ निकालना है न कुछ ऐड करना है। अल्फाराबी ने कहा है कि भाई ये चीज़ें हैं, तो आपने भी यही कहना है कि भाई अल्फाराबी साहब यही कहता है कि ये चीज़ है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि दो पॉइंट निकाले तीन अपने साइड से जाले डाले, ऐसा नहीं होगा। तो अल्फाराबी आइडियल हेड ऑफ स्टेट पे मैंने आपको समझाना है। उसके बाद ये पॉइंट्स आपको मैं हमेशा से आपको एक बात बताते चलूँ, अभी भी सीएसएस का रिजल्ट आया, इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मेरे जूनियर थे, यंगर बच्चे थे, सच बताऊं, उनकी डेमसीज को मैंने जब गो थ्रू किया, उन्होंने ऐसे एंड पैसे को जस्ट पास किया हुआ है, बाकी सब्जेक्ट्स में स्कोर किया हुआ है। मैं आपको बहुत ऑनेस्टी के साथ बताते चलूँ, जो चीज़ अभी तक मुझे समझ में आई है ना, तो सीएसएस पे न बहुत ज़हीन लोग चलते हैं, न बहुत नालायक दरमियान मीडियाकर लेवल के लोग चलते हैं, जो लोग स्मार्ट होते हैं। जो चीज़ मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से समझाता हूँ, आप वही चीज़ सीखे, पास्ट पेपर को सॉल्व करें, एवोल्यूएशन पे फोकस दे। आपको बेशक आपने 10 किताबें रीड की हो,
آپ نے 50 دفعہ کلاسز لی ہو لیکن آپ کو چیزیں آپ نے لکھی نہ ہو، آپ نے پریکٹس نہ کی ہو، آپ نے ایویلیویشن نہ کی ہو، مجھے نہیں لگتا کہ ان سے آپ کو کچھ فائدہ ملے گا۔ اسی وجہ سے میں نے آپ کو پاکستان افیئر میں بھی بتایا کہ جو چیزیں میں نے آپ کو سمجھائی ان کو آپ ابھی لکائی میں لے آؤ، ان کو پریکٹس کرو۔ یہاں پہ پولیٹیکل سائنس میں بھی میں بتاتا چلوں کہ جو چیز میں بتاتا ہوں کہ بھائی یہ چیز یہاں پہ امپورٹنٹ ہے، اگر آپ نے پولیٹیکل سائنس سیکھنا ہے تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جتنا سیکھنا چاہے سیکھے، لیکن آپ نے پاس ہونا ہے، ایلوکیشن لینی ہے، ٹاپ میں آنا ہے، تو پھر جو چیزیں میں سجیشن دوں گا تو پھر ان پہ عمل کرے۔ تو یہاں پہ بھی ہی enumerated 12 attributes of an ideal sovereign۔ اب یہ 12 پوائنٹس ہے، آپ کو بے شک الماوردی پہ ایک کتاب کا آپ کو پتا ہو، لیکن ایگزامینر نے آپ سے یہ 12 پوائنٹس پوچھے ہیں، آپ کو یہ 12 پوائنٹ نہیں آتے، تو باقی ایگزامینر کو آپ کے نالج سے کوئی کنسرن نہیں ہے، انہوں نے آپ سے 12 پوائنٹس مانگے ہیں، یہ 12 پوائنٹس میرا کام ہے آپ کو سمجھانا، باقی چیزیں اضافی ہے، پیپر میں جو پوچھا جاتا ہے وہی چیزیں آپ یاد کریں، بے شک اسے کہتے ہیں کہ اسمارٹ اپروچ۔ تو میں آپ کو اگین یہی چیز بتاؤں گا کہ اسمارٹ اپروچ فالو کرے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ملے گا ان چیزوں سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے بعد جو چیز میں نے آپ کو سمجھانا ہے وہ ہے 7 8 9 10 11 12، یہ 12 پوائنٹ آپ نے ماسٹر کیے، بس الفارابی آپ کو CSSPMS کے لیے آپ کا کام ختم تمام۔ اس کے بعد اس نے کائنڈز آف اسٹیٹ کے متعلق بتایا تھا، تو کائنڈز آف اسٹیٹ کے حوالے سے الفارابی صاحب جو کہتے ہیں اس میں بھی 6 اقسام میں اس نے تقسیم کیا ہے: اسٹیٹ آف نیسیسٹی، وائلڈ اسٹیٹ، بیسٹ اینڈ ڈسپیکیبل اسٹیٹ، ڈیموکریسی، ٹائرنی، لاسٹ ون ہے ڈیموکریسی۔ اور اس کے بعد یہی چیزیں میں نے آپ کو ان کی اوپر کہی ہوئی باتیں میں نے آپ کو کریکس فارم میں یہاں تک لے آیا ہے۔ ابھی آپ کی مرضی ہے، آپ نے چیزوں کو مشکل بنانا ہے یا آپ نے مشکل چیز کو سمپل بنانا ہے۔ باقی PDF میں نے آپ کو بھیجا ہے، اس میں سے آپ کو کسی بھی پوائنٹ پہ مسئلہ ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگین اسمارٹ اپروچ یہی ہے، ڈیمانڈ آف دا کویسچن کیا ہے، ایگزامینر کو کیا چاہیے، وہ چیز آپ کو آنا چاہیے۔ تو یہاں پہ الفارابی آئیڈیل اسٹیٹ کیا ہے، اس نے ڈویژن آف سوسائٹی کو کس طرح کیا ہوا ہے، اس کے بعد رئیس الاول کیسے کہتے ہیں، رئیس الاول بھی آپ ہیڈ آف دا اسٹیٹ سمجھ سکتے ہیں۔ الفارابی نے ایجوکیشن کے حوالے سے کیا فرمایا ہے، ایڈمنسٹریشن کے حساب سے الفارابی کا کیا خیال ہے، کمیونزم اینڈ انڈیویجولزم کے حوالے سے اس بندے کے کیا تاثرات ہے۔ تو یہی تھا آپ کا الفارابی آ، کے حوالے سے۔ اس کوشچن میں دو چیزیں جو بہت کام کی ہے، ایک ہے آپ کا ہیڈ آف دا اسٹیٹ جس کے 12 ایٹریبیوٹس ہیں، 12 خصوصیات ہیں، اور نیکسٹ جو ہے کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ۔ یہ دو پوائنٹس ایسے ہیں کہ الفارابی پہ جب بھی کویسچن آئے گا یہ 12 کے 12 پوائنٹس آپ کو فنگر ٹیپس پہ آنے چاہیے، اس کے علاوہ آپ کسی بھی چیز کو نہ دیکھ کے یہی چیز ہے، یہی PDF آپ کے لیے کافی ہے، بس آپ نے رٹا لگانا ہے۔ تو جناب میں ٹاپ سے آپ کو مین مین چیزیں بتاؤں گا، نہ آپ کا ٹائم بالکل ضائع کروں گا نہ اپنا، کیونکہ میں نے آپ کو پاس کرانا ہے، آپ کو وہی چیزیں، کیونکہ میں نے خود ایک دفعہ 110 اسکور کیا تھا، ٹو بی آنےسٹ ایک دفعہ 144 کیا تھا، 144 اسکور ایک دفعہ 124 اسکور کیا تھا۔ ابھی 110 124 144 میں جو آپ کو گیپ دیکھنے کو ملتا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ 140 کے اوپر سکور آنا، یہ مطلب کمپیٹیٹیو ایگزام میں یہ ایک یو کین سے کہ یہ ایک مطلب ان شارٹ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اٹس اے گڈ سکور، ایکسلنٹ سکور۔ تو میں نے جو چیز آپ کو سمجھانا ہے آپ ان پہ فوکس کریں، باقی اینڈ پہ اگر میں آپ سے ان ہی سے چیزیں میں پوچھ لوں گا، آپ کو اگر یہ چیزیں سمجھ میں آئی ہے تو بس آپ کا کام کمپلیٹ ہوگا۔ سو فرسٹ آف آل الفارابی کے حوالے سے اس کا نام کیا تھا ابو نصر محمد بن محمد بن ترکان، کچھ لوگ ترخان بولتے ہیں، الفارابی کہاں پہ پیدا ہوئے تھے، الفاراب میں یا فاراب میں؟ آ، ابھی یہ جو چیزیں یہ اس کے بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی ہمارے کام کیا ہے، جو مین پوائنٹس ہے، الفارابی کو سیکنڈ ٹیچر بھی مانا جاتا ہے۔ ابھی پراپر نیم آپ سمجھنا چاہے ان شارٹ ہم کہتے ہیں کہ الفارابی یہ ایک گریٹسٹ فلاسفر تھا، ٹھیک ہے؟ اور باقی ڈیفینیٹلی مسلم تھا۔
انہوں نے بیسک تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ بغداد سے حاصل کیا۔ ان کو عربک لینگویج پہ بہت پروفیشنسی حاصل تھی۔ باقی اگین مطلب ڈیفینیٹلی یہ ایک اسکالر تھا، تو ان سے بہت سے لوگ بھی فیضیاب ہوئے۔ لیکن یہ خود بھی مطلب یو کین سے کہ انہوں نے ایرسٹاٹل اور باقی جو دوسرے گریک فلاسفرز تھے ان کے کام کو اپنے زبان میں، اپنے عربک لینگویج میں یا اپنے نیٹو لینگویجز میں ان کو ٹرانسلیٹ کیا تھا۔ باقی آپ کو بتاتے چلوں کہ مطلب یہ جو الفارابی صاحب ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو کام ہے، ہم نے ابھی یہاں پہ یہ چیز دیکھنا ہے کہ الفارابی از دا فرسٹ مسلم philosopher to have left political writing in the form of commentaries or in treatises of his own based on Plato۔ تو ہم کہتے ہیں نا کہ پلیٹو باقی وہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فرسٹ ٹیچر، مطلب آپ کو یوں بتاؤں کہ چار جو ٹیچر تھے، فرسٹ ون از ساکریٹیز، اس کا اسٹوڈنٹ تھا پلیٹو، پلیٹو کا تھا ایرسٹوٹل، ایرسٹوٹل کا تھا الیگزینڈر دا گریٹ۔ یہ چار کے چار لوگ بہت عظیم تھے، ٹھیک ہے، اکیڈمیکلی یو کین سے۔ تو باقی یہ بندہ بھی مطلب ان سے ہی انسپائرڈ سا تھا۔ ابھی ان کے یہ جو کتابیں ہیں یہ ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں آپ کو یہی چیزیں بتاؤں گا کہ یہ کتابوں کے جو نیم ہے آپ لازمی ان کو یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بے شک دو تین آپ کو آتے ہو یہ بھی کافی ہے، اسمری آف پلیٹو، پلیٹوز لانس، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیاست المدنیہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی نیمز ہیں، ایگزام پوائنٹ آف ویو سے یا ایم سی کیوز پوائنٹ آف ویو سے یہ چیزیں آپ کو ہیلپ دے سکتی ہے۔ اگین اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جسٹ میمورائزیشن ہے۔ میں چاہوں تو انٹروڈکشن پہ 1 گھنٹہ آپ کو لیکچر بتا سکتا ہوں کہ بھائی بغداد کیوں فیمس تھا، بغداد میں عباسی جو خاندان تھا انہوں نے کون کون سی لائبریریز بنائی تھی، پورے دنیا سے لوگ آتے تھے، عیسائی بھی آتے تھے، بدھسٹ بھی آتے تھے، ہندوز بھی آتے تھے۔ اب اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ نالج ہے، نالج کے حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اگزام پوائنٹ آف ویو سے جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے جو 12 پوائنٹس ہے، وہ ابھی میں نے وہ پورا سلائیڈ آپ کو یہاں تک لے آیا ہے۔ تو یہ بندہ کون تھا؟ اچھا سوری، میں نے آپ کو آپ اس کو سلپ آف دا ٹانگ سمجھے، بٹ یہ ایم سی کیوز لازمی یاد رکھیں کہ دنیا میں دو ٹیچر مانے جاتے ہیں کہ یار باقی یہ بندے بہت کام کے تھے۔ تو ایرسٹوٹل میں نے جب بتایا کہ ساکریٹیز کا اسٹوڈنٹ کون تھا، پلیٹو، پلیٹو کا کون تھا ایرسٹوٹل، ایرسٹوٹل کا کون تھا الیگزینڈر دا گریٹ۔ ابھی یہ جو آپ کے پاس جو ایرسٹوٹل تھا تو اس کو فرسٹ ٹیچر مانا جاتا ہے، جبکہ الفارابی کو سیکنڈ ٹیچر مانا جاتا ہے۔ یہ ایک سینٹسٹ تھا، فلاسفر تھا، کازمولوجسٹ تھا، لوجیشین تھا، لاجک، منطق، باقی کازمولوجی، یونیورس، باقی اسپیس، ان چیزوں کے حوالے سے آپ سمجھ سکتے ہیں، میوزیشین بھی تھا، سوشل سائیکالوجسٹ بھی تھا۔ ابھی ایک ایک لفظ پہ جاؤ گے کہ سائیکالوجسٹ کیسے کہتے ہیں، پھر سوشل سائیکالوجسٹ اسے کہتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے بارے میں، معاشرے کے نفسیات کے متعلق ان کو علم ہوتا ہے۔ منطق کیسے کہتے ہیں، لاجک، باقی ریزننگ، انالوجی، قیاس، ٹھیک ہے، یہ وہ تمام چیزیں، اجماع، اجتہاد، مطلب وہ تمام چیزیں ڈیفینیٹلی یہ ایک سیکوینس میں چیزیں ہیں۔ بٹ آپ کے لیے جو کام کی چیز ہے، ایرسٹوٹل کو فرسٹ ٹیچر مانا جاتا ہے، الفارابی بہت نالج فل بندہ تھا، اس کو سیکنڈ ٹیچر مانا جاتا ہے۔ According to Al-Farabi, the first cause is self-contemplation. Believe that the universe is eternal۔ اس بندے کا ماننا تھا کہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ سیلف انٹروسپیکشن کا، اگر آپ نے کبھی سنا ہو، انٹروسپیکشن ہم کبھی کبھی سے کہتے ہیں نا کہ جانکاری کرنا، مطلب اپنے متعلق چیزوں کو جاننا، جبکہ یہاں پہ کنٹمپلیشن کا جہاں تک تعلق ہے تو یا کنٹمپلیٹ یا کنٹمپلیشن۔ ابھی کنٹمپلیشن کا مطلب یہی ہے کہ ویونگ یا مطلب میڈیٹیشن، میڈیٹیشن کسے کہتے ہیں، یا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیپ ریفلیکٹیو تھاٹ، اپنے متعلق جاننا۔ میں نے جس طرح انٹروسپیکشن کا بتایا تو کنٹمپلیشن کو بھی آپ یوں سمجھ سکتے ہیں۔ ابھی اس کے متعلق اس کا ماننا تھا کہ یہ جو کائنات ہے، یہ یونیورس جو ہے یہ اٹرنل ہے، نہ ختم ہونے والا ہے، یہ پرفیوچول ہے، دائمی ہے۔ اچھا یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ ابھی الفارابی آئیڈیل پلاٹونک اسٹیٹ، ابھی پلاٹونک اسٹیٹ واز مطلب مدینہ،
when governed by prophet मोहम्मद। अभी इस बंदे का क्या मानना है कि सबसे बेहतरीन निज़ाम कौन था? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे जो मदीना में जो स्टेट था, वहाँ पे जो कंसेप्ट था, वहाँ पे जो रूलिंग थी, वो आइडियल थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह इमरान खान साहब बताते हैं ना कि मैं रियासती मदीना बनाऊंगा, तो वो क्यों बनाऊंगा कि वहाँ पे कुछ बेसिक टेनेट्स थे, कुछ उसूल थे, कुछ यू कैन से कि जस्टिस का निज़ाम था। इसी वजह से इस बंदे का भी मानना था कि सबसे बेस्ट गवर्नेंस जो थी या अभी तक जो है रिसेंट पास्ट में, वो स्टेट ऑफ मदीना में। ठीक है। अभी तो आजकल तो हालात बहुत चेंज है कैसे में, लेकिन ये उस टाइम की बात है। उसके बाद इस बंदे का मानना था कि सोसाइटी जो है ये दो हिस्सों में बटी है, एक विकेट और एरेंट। विकेट का मतलब है जो कि अगेन जो कि सिरात मुस्तकीम से बटा हुआ हो, मतलब भटके हुए लोग। एरेंट का भी मतलब है कि जिनसे रास्ता मतलब डाइवर्ट हुआ हो। बाकी इग्नोरेंट का मतलब है जाहिल, मतलब जिनके पास नॉलेज ना हो, जिनके पास इल्म ना हो, फहम ना हो, सोच ना हो। उसके बाद आल्सो वर्कड ऑन ग्रीक इंटरप्रिटेशन। आपको पता है कि ये मैं आपको वेस्टर्न फिलोसफर में बताऊंगा, चूंकि वो भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। एरिस्टोटल, मैकेवेली, मोंटेस्को, हॉब, लोक, रोसो, वो तमाम के तमाम जितने भी थे, बट मेनली ग्रीक वाले जो थे वो आपके पास साक्रेटिस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल। तो उनके उनकी तालीमात की भी इस बंदे ने इंटरप्रिटेशन की। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी कि अल्फाराबी का क्या मानना था, इसको क्यों सेकंड टीचर माना जाता है। भाई इस बंदे के पास इतना नॉलेज था, तो डेफिनेटली इसी वजह से इस बंदे के क्या तासुरात थे, ख्यालात थे। ये बातें तो भी इंटरव्यू के हद तक ठीक है, लेकिन अल्फाराबी आइडियल हेड ऑफ द स्टेट के मुतालिक ऊपर बातों में आपको ये जो नीचे 12 पॉइंट्स है वो मिल जाएगी। द फर्स्ट वन इज, इस बंदे का मानना था कि जो आपके पास हेड ऑफ, तो मतलब ये बात अगेन एंड अगेन आई विल रिपीट, तो आपको आना चाहिए। अल्फाराबी आइडियल हेड ऑफ द स्टेट। अभी हेड ऑफ द स्टेट के 12 पॉइंट्स है। ही मस्ट possesses persuasion and imagination to attain perfection, as well as philosopher skilled in the speculative sense। अभी आपको पता है कि मिसाल के तौर पे आज के दिनों में आप इमरान खान को देख ले, आप बिलावल भुट्टो को देख ले, आप एमल वली खान को देख ले, आप शहबाज शरीफ साहब को देख ले, आपको क्या लगता है कि अवाम किस पर्सनालिटी से ज़्यादा मुतासर होते हैं? किस पर्सन की, मतलब जितने भी ये लोग मैंने मेंशन किए, किसके पास परसुएशन मतलब बात मनवाने की ताकत ज़्यादा है, कि किसके पास मतलब ऐसा करिश्मा है कि मतलब वो बंदा एक बात भी कहे पूरा को मतलब पूरा मुल्क निकल जाती है। तो इस बंदे ने भी कहा था कि भाई हेड ऑफ द स्टेट ऐसा बंदा होना चाहिए जिसकी बात पे लोग आमादगी जाहिर करें। मतलब जब वो बात कहे ना तो लोग उन पे बिलीव रखे। आजकल तो प्रोपेगेंडा है, पॉलिटिशियन भी ज्यादातर झूठ बोलते हैं, लेकिन ये तो मुसलमान से इंसान था, मुसलमान मतलब एक ग्रेट स्कॉलर था। तो उसके मुतालिक तो रियासत चलाने के लिए एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि मैन ऑफ नॉलेज हो, वर्थफुल इंसान हो, रिस्पेक्टेबल इंसान हो। उनकी बात ऐसी हो कि जिस तरह प्रॉफिट नबी पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लोग ईमान रखते थे, उनकी बात पे मतलब ट्रस्ट करते थे ना, उस कंटेक्स में ये बात आप समझ सकते हैं। उसके बाद ही मस्ट बी फिजिकली साउंड विद मेटिकुलस अंडरस्टैंडिंग। तो मतलब फिलोसोफर किंग ऐसा होना चाहिए, या जो हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, परफेक्शन इन फिजिकल ऑर्गन, उनकी हाथ पांव बाकी मतलब बॉडी के हिसाब से, पर्सनालिटी के हिसाब से बंदा ठीक होना चाहिए। उसके बाद ही मस्ट हैव विजुअलाइजेशन ऑफ ऑल दैट इज सेड। विजुअलाइजेशन का मतलब यही है कि भाई उनको मुस्तकबिल का भी पता हो। ऐसा नहीं हो कि मतलब मतलब वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई, वो वाला किस्सा नहीं। उनको पता हो कि मेरा प्लानिंग किया है साल का, 2 साल का, 5 साल का, 20 साल का, अगले 50 साल का। तो उनकी विजुअलाइजेशन होनी चाहिए। उसके बाद ही मस्ट हैव रिटेंटिव एंड शार्प मेमोरी। अभी सॉरी टू से
مطلب میں ویسے آپ کو بتاتے چلوں کہ جتنے بھی پاکستان کے ماشاءاللہ پولیٹیشین ہیں، آپ دیکھ لے تو ان کے پاس علم کی تو ڈیفینیٹلی کمی ہے، وہ بے شک عمران خان کیوں نہ ہو۔ مطلب آپ ان کے تمام پولیٹیشین کا ٹرائی کا ریکارڈ نکالے، وہ کبھی کبھی عجیب عجیب باتیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنے یہ آپ کے پاس ہیڈ آف دا اسٹیٹ جو ہوتا ہے، ان کے پاس شارپ میموری ہونا چاہیے، ان کے پاس ریٹینشن بھی ہونا چاہیے، مطلب ان کے پاس علم ہو تو وہ علم ان کے دماغ میں، پرسنالٹی میں، زبان میں بھی ہونا چاہیے، تاکہ وہ جب بھی عوام کے سامنے بکے، وہ عوام کے سامنے کچھ بولے کہے تو مطلب وہ کچھ ورتھ فل ہو، ٹھیک ہے؟ باقی ڈیفینیٹلی مین آف نالج ہونا چاہیے۔ باقی شارٹ میموری کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کے پاس جب نالج ہوگا، علم ہوگا، تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں آپ کی میموری میں ایڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد he should discuss the matter with least possible argument and must have authority to get the work done۔ ابھی یہ بات اس نے بہت خوبصورت لکھی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کے پاس وہ کہتے ہیں نا کہ سمندر کو کوزے میں بند کرنا، مطلب چند باتوں میں وہ اپنا میسج کنوے کر سکے۔ آپ نے 1 گھنٹے کا لیکچر دیا، اینڈ پہ آپ کو بھی سمجھ کچھ نہیں آیا نہ مجھے، اس کا کیا فائدہ؟ بجائے اس کے کہ میں آپ کے ساتھ 20 منٹ کا کلاس دوں، آپ کو بنیادی پوائنٹس بتاؤں، آپ کو مین ڈومینز بتاؤں کہ ابھی بھائی یہی ہے کام، ابھی سیکھنا ہے تو سیکھو، نہیں سیکھا ہے تو بعد میں پوچھو، لیکن یہی آپ کا کام ہے۔ تو اسی وجہ سے موسٹ آف دا ٹائم یو ہیو ٹو لک انٹو کوالٹی، یو ہیو ٹو لک انٹو ایسنس، کہ بھائی جو کچھ میں بولتا ہوں ان سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے، بجائے اس کے کہ آپ کو میں 2 گھنٹے کا کلاس دوں۔ تو the سیم تھنگ یہاں پہ بھی الفارابی صاحب کہتا ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کے پاس چونکہ ٹائم ویسے بھی کم ہوتا ہے، وہ بنیادی بات، ایسینشل بات، امپورٹنٹ بات، پرٹیننٹ بات کو کم دلائل کے ساتھ، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ کم باتوں میں زیادہ چیزیں آپ کو سمجھا سکے، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ، لاجک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا اس کے بھائی 5واں پوائنٹ۔ تو ابھی آپ سوچ لیں کہ یہ پوائنٹس آپ کو لگتے ہیں کسی پولیٹیشین میں یا اپنے آپ میں؟ He must have power to convey to other exactly according to his wish and has profound love of learning and knowledge، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کا کیا مطلب ہے؟ لو آف لرننگ اینڈ نالج تو وہ بھائی تب آئے گا نا جب آپ کا شوق ہو، یو آر ببلوپائل، آپ کو کتابوں کو کے ساتھ آپ کو لگن ہو، محبت ہو، سیکھنے کا شوق ہو۔ باقی مسٹ ہیو پاور ٹو کنوے ٹو ادر، اچھا جو کچھ آپ چاہتے ہیں بے شک وہ لاجیکل بھی ہو، لیگل بھی ہو، مورل بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تاکہ وہ چیزیں آگے لوگوں تک بھی کنوے ہو سکے۔ He must have perfect capacity of comprehensive knowledge and prescription of theoretical and practical sense and art, as well as for the virtues leading to good deeds۔ مطلب کمپریہنسو نالج کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس سائنس کے متعلق، آرٹ کے متعلق، آپ کو اخلاقیات کے متعلق، آپ کو اخلاق حسنہ کے متعلق نالج ہونا چاہیے۔ آپ کے پاس ہر علم کی، مطلب یا بیسک جو چیزیں ہیں جو کہ ایک اسٹیٹ کو یا ایک اسٹیٹ مشینری کو چلانے کے لیے چاہیے، وہ کمپریہنسو نالج ہونا چاہیے۔ ہی ماسٹ شن آف پلے فلنس اینڈ کنٹرول اوور اینگر اینڈ پیشنس، مطلب ان کو غصہ تو ڈیفینیٹلی، غصہ غصے کے جگہ پہ، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اچھی لگتی ہے، بٹ دا سیم تھنگ ایسا نہیں ہے کہ آپ جس بات میں آئے کہ میں آپ کو بھی جیل میں ڈالوں گا، اگلے بندے کو بھی جیل میں ڈالوں گا۔ آپ کو اس طرح کے کئی اگزامپل پاکستان کی ہسٹری میں دیکھنے کو ملیں گے، پولیٹیکل وینڈیٹا، انتقام، ٹھیک ہے، جذباتی سیاست، یہ چیزیں یہاں پہ تو بہت کامن ہے، عوام اس طرح کی چیزوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، بٹ اکارڈنگ ٹو الفارابی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے نا، وہ پلے فلنس کو، پروپیگنڈا کو، باقی اس طرح کے واہیات کو، فضول قسم کے غصے کو، ٹھیک ہے، شو آپ کو، اس طرح کی چیزوں سے خود کو بچانا ہوگا۔ الفارابی آئیڈیل رئیس must have love of truth، persuasion of justice، hatred of hypocrisy and duplicity، مطلب یہی ہے کہ وہ چالاک، اچھا یہاں پہ ڈپلومیسی میں چالاکی تو چاہیے، آپ نے اپنی بات منوانی ہے، آپ نے اپنے ملک کا، اپنے ملک کے فائدے کا تو سوچنا ہوتا ہے، یہاں پہ تو کوئی برائی نہیں ہے، بٹ دا تھنگ از کہ آپ وہ کہہ دیں نا کہ کام نکاج کا دشمن اناج کا، آپ کی اپنی رسپانسبلٹی انکمپلیٹ ہو، آپ بلیم گیم میں انوالو ہو، آپ اپنے کام کی رسپانسبلٹی اگلے لوگوں پہ آپ ڈالتے ہو، جیسا کہ ٹو بی آنےسٹ آج کل کے پی میں آپ دیکھ لے،
لوگ کہتے ہیں نا کہ پالیسی کنٹینیوٹی، تو بھائی تھرڈ ٹرم ہے یہاں پہ، آپ کو کوئی بھی انسٹیٹیوٹ ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جہاں پہ آپ کو لگتا ہو کہ یار واقعی یہ ڈپارٹمنٹ ایسا ہے کہ یہ ایک آئیڈیل ہے پورے ملک کے لیے، ایک ایگزامپل ہے؟ آپ مجھے بتاؤ کہ from the last 14 years in the same province the same government، کوئی بھی ایک ایسی چیز آپ بتا سکتے ہو کہ وہ ایک آئیڈیل ہے؟ یورپ کے ساتھ یا مڈل ایسٹ ممالک کے ساتھ ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہو، پولیس ہو، ایجوکیشن ہو، ٹورزم ہو، وہ کمپیٹ کرتا ہو؟ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ایسا کہتے ہیں کہ بھائی ہیٹرڈ آف ہپوکریسی، ڈپلوسٹی، مطلب آپ اپنا کام، اپنا رسپانسبلٹی، آپ اپنی ناکامی کا ملبہ کبھی مطلب اسٹیٹ پہ، کبھی انسٹیٹیوشن پہ، کبھی سسٹم پہ ڈالتے ہو، ان لائک کہ آپ اپنی رسپانسبلٹی کو فلفل کر رہے ہو۔ تو الفارابی صاحب یہ بھی کہتا ہے کہ بھائی جو آئیڈیل رئیس ہوتا ہے، جو حکمران ہوتا ہے، جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے، ان کو سچ کی تلاش چاہیے، ان کو مطلب چاہیے، ان کو چاہیے کہ بھائی وہ جسٹس سے کام لے، اپنے لوگوں کے لیے بھی، اپنے مخالفین کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے 9 پوائنٹ بن گئے۔ ابھی 10واں پوائنٹ یہی ہے کہ ہی مسٹ وائو فار utmost happiness to his subject and he should do away with all forms of tyranny and oppression۔ 11واں پوائنٹ جو ہے، power to distribute justice without any effort fearless in doing things as thing best to be done۔ اور باقی 12 پوائنٹ یہی ہے کہ ہی مسٹ سر دا پیپل آف ہز اسٹیٹ فرام آل انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل ڈینجر، مطلب ان کو اپنے ملک کی دفاع کے لیے بہت کچھ سٹیپس لینے ہوں گے، اپنے ملک کو اندرونی خلفشار سے، قیاس سے، ڈسٹربنس سے بچانا ہوگا، باہر کے خطرات سے بھی۔ اور باقی ہی مسٹ پوزیشن آف کنسیڈریبل ویلتھ سو دیٹ ہی شوڈ ناٹ prone ٹو greed اینڈ لاسٹ۔ میں آپ کو پاکستان میں ایسے پولیٹیشین بتاتا ہوں نا کہ جو خاندانی رئیس ہے، مطلب جو کہ ازل سے ان لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہے، مجھے خود پرسنلی یہی لگتا ہے کہ وہ لوگ اتنے کرپٹ نہیں ہیں، لیکن ہمارے ملک میں اگین نام نہیں لینا چاہتا، لیکن کچھ ایسے لے گئے جن کے پاس اپنے سیکل تک نہیں تھے، جب وہ لوگ حکومت میں آئے تو ڈیفینیٹلی وہ لوگ تو ننگے بو کے لوگ تھے، تو انہوں نے تو پھر پیسہ بنانا ہے، تو پیسہ کہاں سے بنے گا؟ تو یہ بات شاید آپ کو بھی سمجھ آئے گی۔ ہمارا کسی سے کوئی پولیٹیکل اختلاف مطلب یو کین سے کہ اس حد تک نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ یو کین سے کہ باعث بنے، بٹ یہ حقیقت ہے کہ اس طرح کے آفیسر بھی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے جو کہ مطلب جو کہ ننگے بو کے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، سوری ٹو سے اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہوئے، بٹ اٹس اے فیکٹ۔ اور میں نے آپ کو کہا نا کہ پولیٹیکل سائنس میں ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ الفارابی کہتا ہے کہ اس طرح کے لوگ جن کے پاس پہلے سے پیسہ نہیں ہوتا، جن کے پاس مال دولت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جب وہ لوگ آپ آتے ہیں تو پھر وہ پیسہ بناتے ہیں۔ پیسہ کہاں سے بناتے ہیں؟ اسٹیٹ سے۔ اسٹیٹ سے کہاں سے؟ اسٹیٹ کے فنڈ سے، سرکاری معاملات سے، پیسوں سے، بجٹ سے اینڈ سو آن۔ یہ 12 کے 12 پوائنٹس آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ یہ کہتا ہے کہ بھائی ان 12 میں اگر کسی بندے میں 5 6 پوائنٹس بھی ہوں گے تو بس یہ بھی کافی ہے۔ تو یہ 12 پوائنٹس آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ باقی کائنڈ آف اسٹیٹ چاہیے تو الفارابی نے ریاست کو 6 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ اسٹیٹ آف نیسیسٹی یہی ہے کہ بھائی یہاں پہ آپ کو فوڈ چاہیے، کلاتھ چاہیے، جس طرح بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ ہمیں کیا چاہیے، روٹی چاہیے، کلاتھ چاہیے، گھر چاہیے۔ وائلڈ اسٹیٹ تو وائلڈ اسٹیٹ یہی ہے کہ سٹیزن اسٹرائیو فار ویلتھ اینڈ riches فار دیئر اون سیک۔ ٹھیک ہے، تو یہ وائلڈ اسٹیٹ ہے، اس کو ندحالہ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابن رشد آلسو ٹچز اپان دس اسٹیٹ۔ تو ابن رشد کے حوالے سے بھی میں چیزیں بتاؤں گا، وہ بھی سلیبس کا حصہ ہے، لیکن یہ آپ کے پاس کلاسیفیکیشن کے حساب سے اٹس دا سیکنڈ ٹائپ۔ ابھی اس کے بعد بیس اینڈ ڈسپیکیبل اسٹیٹ۔ ابھی اس میں کیا ہے کہ اس کے جو باسی ہوتے، جو لوگ ہوتے، وہ مزہ چاہتے سینس سے، مطلب سیکس سے، گیم سے، یا باقی پاس ٹائم کی چیزوں سے، یا جوک سے، یا گیم سے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے لوگوں کا پھر کیا فیوچر ہوگا۔ تو یہ آپ نے پوائنٹس نکالنے ہیں۔ ابھی نیکسٹ جو ہے ڈیموکریسی۔ It contain a variety of honor since the Arabic source of Al-Farabi is lost in the wealth of legend. We are unable to determine whether this lengthy and diffuse description goes back to it or represent Al-Farabi own amplification۔
The latter seem to be more correct. The citizens of these honor-loving states assist each other in gaining glory, fame, and honor. अब इसका क्या मतलब है? डेमोक्रेसी ने में या मदीना करामा में, अभी का मतलब यही है कि यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि उनको इज्जत मिले, ऑनर मिले, शान शौकत मिले, इज्जत मिले। पांचवा जो पॉइंट है, इट रिसीव फ्रॉम द एम्स ऑफ इट्स सिटीजन, दे कोऑपरेट टू गिव अ विक्ट्री ओवर अदर but refuse to be vanquished by them. Al-Farabi set out to distinguish between despotic state and define। अभी टायरनी लफ्ज़ अगर आप वैसे भी देख लो, टायरेंट या टायरनी या अथॉरिटेरियन रजीम, ये अल्फाज के साथ आपकी तो फेमिलियरिटी होगी। अभी जो लास्ट पॉइंट है यहाँ पे वो है डेमोक्रेसी। आजकल जो कि स्टेट है, मतलब डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और वेयर इट इज़ यू कैन से के गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। अभी ये 6 पॉइंट्स आपको तो मैंने बता दिए, लेकिन वही चीज़ मैं आपको अपने अल्फाज में समझाता हूँ ताकि समझ में आए। अल्फाराबी का आइडियल स्टेट किया है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही है। उन्होंने कहा था कि वन हु सिटीजन हेल्प ईच अदर टू obtain these by mean of which true happiness is gained। The true happiness for a man is a state of soul which is free from matter। अल्फाराबी कहता है कि आइडियल स्टेट बनना चाहिए। आइडियल स्टेट कैसा होगा? जहाँ के सिटीजन, जहाँ के लोग, आप और हम, मतलब वो खुश रहेंगे। खुश कैसे रहेंगे? जब उनको उनको खुशी की तलाश होगी, उनको खुशी मतलब खुश होने के लिए कुछ यू कैन से कुछ मीन्स इस्तेमाल करने होंगे। और वो खुशी उनको तब हासिल होंगी जब उनका नफ्स, जब उनका सोल फ्री होगा। कहाँ से? मैटर से, मतलब दुनियावी हसद, ग्रीड, लालच, बुग़्ज़, इस तरह की चीज़ों से। अभी डिवीजन ऑफ सोसाइटी, तो द इंटेलिजेंसिया, द लैंग्वेज पीपल, द एजुकेशनिस्ट, द पीपल ऑफ स्पिरिट एंड द पीपल ऑफ सर्विस। मीनिंग से आपको पता चलता है इंटेलिजेंट लोग आपके जो टॉप लेवल होते हैं, बाकी एजुकेशनिस्ट आपके जो एकेडमिक के लोग होते हैं, बाकी स्पिरिट आपकी मिलिट्री लोग होते हैं, सर्विस आपके जो आम लोग होते हैं। द बेस्ट अमंग दीज आर इंटेलेक्चुअल एंड फिलोसफर। ये बंदा कहता है कि इन तमाम के तमाम में सबसे बेस्ट कौन है? जो कि इंटेलेक्चुअल्स है एंड फिलोसफर है। क्यों? उनके पास सफिशेंट नॉलेज होता है, ठीक है, और आप वो कंक्लूजन निकालते हैं गिवन फैक्ट से, मतलब वो बात से बात निकालते हैं। उनको डिप्लोमेसी आती है, उनको बातचीत का तरीका सलीका आता है, उनको डिप्लोमेसी आती है, ठीक है। और उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने पूरे मुल्क को आगे चला सके, ठीक है। तो ये पॉइंट बहुत रेलेवेंट है यहाँ पे, ठीक है। अभी उसके बाद अगर आपको मैं बताते चलूँ कि लास्ट पॉइंट किया है रईसुल अव्वल। तो रईसुल अव्वल के हवाले से ऊपर मैंने जितने भी पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन किए, आपसे को उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। बस वही 12 पॉइंट है जो कि आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। They should be the first leader and second leader in every branch of life. The first leader should be philosopher by his own nature and does not submit before any other. He should be superior of his posture and upbringing. He must have the capability to convey himself to other. He is man first ruler and ideal state। मतलब ये कहता है कि दो बंदे होने चाहिए, एक फर्स्ट लीडर, एक सेकंड वन। बाकी फर्स्ट लीडर के जो खसूसियात है, वो कहता है कि भाई उनके अपब्रिंगिंग पे भी फोकस होना चाहिए एंड सो ऑन। एजुकेशन के हवाले से ऊपर मैंने बताया ना कि स्पेकुलेटिव सेंसेस या सेंसेस के हवाले से अल्फाराबी साहब का मानना है कि इस पे फोकस होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से ये बंदा क्या कहता है? सुप्रीम हेड होना चाहिए। गॉड हैज़ पुट एवरीथिंग इन प्लेस बेस्ट फिटेड। ये कहते हैं कि खुदा ने हर बंदे को अपना मकाम दिया है, खुदा ने जिस चीज़ को जिस जगह पे रखा है, खुदा को पता है कि भाई ये एक बंदा इस काम के लिए सुटेबल है। मिसाल के तौर पे आपका सीएसएस नहीं होता, आप कल यूनाइटेड स्टेट में, अक़वाम मुत्तहिदा में, लेट सपोज आपको कोई और सीट मिल जाती है, तो ये खुदा को पता है कि आपके लिए सीएसएस बेस्ट है या आपके लिए बाहर जाना मुल्क से बेस्ट है। तो ये भी कहता है कि भाई ये खुदा ने हर बंदे को अपने टैलेंट के हिसाब से, अपने हिसाब से उनके लिए जो चीज़ बेस्ट है उन जगह पे रखा है। लास्ट पॉइंट है कम्युनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म। एवरी मैन एंड ईच क्लास वुड बी अलाउड टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। अभी इसका मतलब यही है कि हर तरह के लोगों को, क्लास के लोगों को प्रॉपर्टी का हक मिलना चाहिए, ठीक है। अनलाइक आप समझ सकते हैं कि प्लाटोनिक कम्युनिज्म। अभी
کمیونزم جو کنسیپٹ ہے، جو کہ آپ کو فارمر یو ایس ایس آر میں یا آج کل کیوبا میں یا چائنا میں دیکھنے کو ملتا ہے، بٹ آج کل چائنا میں بھی ایسے کچھ کافی حد تک سوشلزم کا کنسیپٹ نافذ ہے، یا ایون وہاں پہ کچھ حد تک آپ یو کین سے کہ پراپرٹی رکھنے کا بھی حق ہے. بٹ یہاں تک جو بات ہے، آپ سے پوچھا جائے گا کویسچن، تو میں آپ کو ابھی کویسچن کا آؤٹ لائن بناتا ہوں. آپ کو پھر بھی کوئی مسئلہ ہو آپ مجھے کل بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو الفارابی کے امام کے 12 پوائنٹس یاد ہونے چاہیے. کلاسیفیکیشن آف اسٹیٹ کے نیمز آپ کو پتہ ہونے چاہیے، اس میں سے بھی ایک ایک دو دو لائن پوائنٹس میں، کہ آپ کو پتہ ہو کہ ڈسپیکیبل اسٹیٹ کسے کہتے ہیں، ڈیموکریسی کسے کہتے ہیں، بیس اینڈ وہ والے تمام پوائنٹس. اس کے بعد رئیس الاول کس طرح کا بندہ ہونا چاہیے، ڈویژن آف سوسائٹی کس طرح ہونا چاہیے، اور لاسٹ میں ایجوکیشن کے حوالے سے الفارابی کا کیا ماننا ہے ایڈمنسٹریشن کے حساب سے. اور آپ کو بتاتے چلو کہ اینڈ پہ پراپرٹی رکھنے کے حوالے سے تو یہ بندہ کہتا ہے کہ ہاں ہر بندے کو پراپرٹی رکھنے کا حق حاصل ہونا چاہیے. سو اٹس آل فار ٹوڈے اینڈ تھینک یو سو مچ. ابھی چونکہ میں نے ریکارڈ کیا فری ورژن میں ہے، تو اٹس انف فار ٹوڈے. کل اگر کوئی کوشچن ہو اگین ویل ڈسکس اٹ. تھینک یو.